بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ساتھیو، آج کا عنوان ہے رمضان کے آخری عشرہ کی فضیلت۔ دینی بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت اور ذکر الہی میں جتنی محنت کرتے اتنی محنت پہلے کے 2 عشرے میں نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے اور اسی میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ اس عشرہ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ لیلۃ القدر اسی میں سے کسی ایک طاق رات میں آتی ہے، اور خود اس رات کی یعنی اس قدر والی رات کی کئی ایک خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کو لوح محفوظ سے ایک ہی مرتبہ اتار کر سمائے دنیا کے بیت العزت میں منتقل کرنے کا عمل اسی قدر کی رات میں ہوا۔ پھر حسب ضرورت کے مطابق 23 سال کی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا۔ نمبر 2، اس رات کی ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ اس میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جیسا کہ خود سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 3، اس رات کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے، کہ اللہ نے خود اس رات کو مبارک کہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا ہے۔ نمبر 5، ایمان اور اجر کی نیت سے اس رات میں قیام یعنی اللہ کی بندگی کرنے والے کے پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دینی بھائیوں، شب قدر کی عبادت اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ تو فضل عظیم ہے، یہ تو بہت بڑی مہربانی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، اور اس رات کی عبادت پر مسلمانوں کے لیے ترغیب بھی ہے۔ شب قدر کے متعلق علماء کا درست قول یہ ہے کہ یہ طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں، یہ رات ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اس کے چھپانے کے پیچھے اس کو ظاہر نہ کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اس کی خوب محنت کرے، اس کی جستجو میں خوب اجتہاد کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسی راتوں میں، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں، اللہ ہمیں خوب عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔